آج ہمارے معاشرے میں زنا کے عام ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے نا کہ حلال کو مغربی کلچر نے، مغربی سوسائٹی نے اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ لوگوں کے لیے حرام آسان ہو گیا۔ دیکھیے اسلام کے جو اس کا جو نظام ہے نا، اس کی یہ بڑی خصوصیت ہے کہ اسلام محض فلسفیانہ باتیں نہیں کرتا ہے، اسلام عملی اقدامات کرتا ہے، اور عملی اقدامات میں اسلام ہمیشہ ایک حرام سے روکتا ہے تو اس کا حلال الٹرنیٹیو بھی دیتا ہے، کسی حرام سے روکتا ہے تو اس کا حلال متبادل بھی فراہم کرتا ہے۔ شریعت اگر کہتی ہے سود مت کھاؤ تو صرف شریعت سود سے نہیں روکتی، شریعت سود کے مقابلے میں جو ایک بغیر سودی قرض ہے اس کو فروغ دیتی ہے، لوگوں کو ترغیب دے گی ہے کہ بغیر سود کے قرض دو، فضیلت بیان کی گئی اس کی کہ بغیر سود کے قرض دینا یہ آدھے صدقے کے برابر ہے، بعض روایتوں میں پورے صدقے کے برابر، بلکہ بعض روایتوں میں صدقے سے بھی زیادہ فضیلت بغیر سودی قرض کی دی گئی ہے، بتائی گئی ہے۔ شریعت زکوٰۃ کو پروموٹ کرتی ہے تاکہ سودی معاملات کو کم کیا جا سکے، تو شریعت ایک طرف اگر سود سے روکتی ہے تو وہ صدقہ، خیرات، تحفے، بغیر سودی قرض اس کو فروغ بھی دیتی ہے، ایک الٹرنیٹیو بھی شریعت فراہم کرتی ہے۔ یہی معاملہ زنا کا بھی، کہ شریعت اگر زنا سے روکتی ہے تو زنا کا جو حلال متبادل ہے، جو ایک حلال الٹرنیٹیو ہے، شریعت اس کو پروموٹ بھی کرتی ہے۔ زنا کا حلال الٹرنیٹیو کیا ہے؟ نکاح۔ شریعت نکاح کو انتہائی آسان بنا دیتی ہے، معاشرے کے اندر ہر کسی کے لیے ممکن ہو جاتا ہے نکاح کرنا۔ صحیح عمر میں نکاح کرنے کی شریعت جو ہے نا وہ حکم دیتی ہے، اور وہ جو ایک صحیح عمر میں نکاح ہے نا وہ معاشرے کے اندر فحاشی اور بے حیائی کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ نکاح صحیح عمر میں نہیں ہو رہے۔ ایک نوجوان جس کے جو بالغ ہو چکا ہے، بالغ ہونے کا مطلب اس کو احتلام ہو رہا ہے، احتلام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر وہ جو جنسی خواہشات ہوتی ہیں وہ پیدا ہو چکی ہیں، اس کے نفس کو اب ایک ساتھی کی ضرورت ہے۔ ایک جیسے انسان کو بھوک لگتی ہے، اور بھوک لگنا اس بات کی علامت ہوتی کہ اس کے جسم کو اب کھانا چاہیے، انسان کو پیاس لگتی ہے، پیاس اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ آدمی کے جسم میں پانی کا لیول کم ہو گیا ہے، اس کو پانی چاہیے۔ ویسے ایک نوجوان کا بالغ ہونا یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اب اس کی شادی کی عمر ہو چکی ہے۔ بالغ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ یہ شادی کی عمر کو پہنچ گیا ہے۔ قرآن مجید جو کہتا ہے نا حتی اذا بلغ النکاح، بالغ مطلب ہوتا ہے کہ پہنچا ہوا، تو کہاں پہنچا ہے وہ نکاح کی عمر کو پہنچ گیا۔ جب ہم ایک لڑکے کو کہتے ہیں نا یہ بالغ ہو گیا، تو بالغ ہونے کا مطلب اب یہ نکاح کی عمر کو پہنچ گیا۔ بلغ النکاح، بالغ النکاح ہے اصل میں، وہ کہ نکاح کی عمر کو پہنچا ہوا بندہ ہے وہ۔ تو جب ایک بندہ نکاح کی عمر کو پہنچ چکا ہے، وہ بچہ نہیں رہ گیا، اب وہ جوان ہو گیا ہے، اور جوانوں کے لیے اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے؟ جلد از جلد شادی کرو۔ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نوجوانوں کی جماعت جن کے اندر طاقت ہے، قوت ہے، بیوی کو سنبھال سکتے ہیں، کھانا خرچہ اٹھا سکتے ہیں، نفقہ پورا کر سکتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ نکاح کر لیں۔ نوجوانوں، شاب، معاشر الشباب کا لگن ہے۔ شاب کس کو کہتے ہیں؟ بالغ۔ ایک ہوتا ہے بلد، بچہ، غلام، اور ایک ہوتا ہے بالغ ہو گیا، اب شاب بن گیا، یہ نوجوان ہو گیا ہے۔ تو نوجوانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بچپنا ختم، جوانی شروع، بالغ ہو گئے، اب نکاح کرو۔ نکاح کرنے کا حکم دیا ہے شریعت نے کہ اب نکاح کرو، مناسب عمر میں نکاح کرو۔ کیوں نکاح کرو؟ فرمایا فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، کیونکہ سب سے زیادہ جو انسان کی نگاہوں کو جھکانے والی چیز ہے وہ نکاح ہے۔ اغض جو ہے نا وہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، ہاں، اس میں تفضیل کس کو کہتے ہیں؟ سب سے زیادہ، یعنی بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان کی نگاہیں جھک جاتی ہیں۔ انسان تقوی کی وجہ سے بھی نگاہیں جھکا لیتا ہے، انسان شرم و حیا کی وجہ سے بھی نگاہیں جھکا لیتا ہے، انسان معاشرے کے خوف سے بھی نگاہیں جھکا کر کے چلتا ہے۔ بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ انسان کی نگاہوں کو جھکاتی ہیں، پر سب سے زیادہ جو چیز نگاہوں کو جھکاتی ہے وہ احسن للفرج، اور سب سے زیادہ انسان کی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے۔ یعنی انسان کو سب سے زیادہ زنا سے بچانے والی سب سے مؤثر اور پاورفل چیز کیا ہے؟ اور بھی چیزیں، تقویٰ بھی، جیسا کہ میں نے بتایا، حیا ہے، معاشرے کا خوف ہے، اپنی عزت کا خیال ہے، ڈر ہے، بہت ساری چیزوں سے انسان اپنے آپ کو زنا سے بچاتا ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ پر شرمگاہ کی حفاظت کرنے میں سب سے مؤثر کردار کس کا ہوتا ہے؟ نکاح۔ اس لیے اس نے فرمایا نکاح کرو۔ نکاح سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کی نگاہیں جھک جاتی ہیں اور اس کی شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے۔ احسن للفرج، انسان کی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی چیز نکاح ہے۔
آج معاشرے میں بدکاری عام ہونے کا ایک بہت بڑا سبب نکاح میں بلا وجہ کی تاخیر ہے، اور یہ صرف تاخیر کوئی صرف ایک جو ہے نا وہ ایک سماجی مسئلہ اور ایک سوشل مسئلہ نہیں ہے، ایک پرابلم صرف نہیں ہے سوشل، بلکہ یہ فتنہ ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فساد سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ جو لڑکیوں کے اولیاء ہوتے ہیں نا، سرپرست گارجینز، ان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہارے پاس ایسے لڑکوں کے رشتے آئیں جن کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو تو اپنی بچیوں کی شادی کرا دو ان سے۔ دین دیکھو اور اخلاق دیکھو، اگر دین کے معاملے میں اطمینان بخش ہے، اخلاق کے معاملے میں اطمینان بخش ہے، اپنی بچیوں کی شادی کرا دو۔ وَإِلَّا تَفْعَلُوا، اور اگر ایسا نہیں کرو گے، اچھے اچھے رشتے آئیں گے اور فضول کی بنیادوں پر ان رشتوں کو ٹھکراؤ گے، بیٹھے رہو گے بلا وجہ، تو کیا ہوگا؟ تکن فی الارض فتنہ، زمین پر فتنہ ہوگا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، ہم تو اس کو مسئلہ کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول نے اس کو فتنہ کہا ہے۔ بلا وجہ لڑکیوں کو بغیر نکاح کے گھر پہ بٹھا کر کے رکھنا، اس سے فتنہ ہوتا ہے۔ وفساد عریض، عریض مطلب پھیلا ہوا، براڈ لیول پہ فساد پھیلے گا، معاشرے کے اندر فساد پھیلتا ہے کب؟ جب لڑکیوں کی بلا وجہ شادی نہیں کرائی جاتی، لڑکوں کی بلا وجہ شادی نہیں کرائی جاتی۔ تو زنا کو روکنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے نکاح، اس لیے ہمارا دین نکاح کا دین ہے، ہماری تہذیب نکاح کی تہذیب ہے۔ مغربی تہذیب زنا کی تہذیب ہے، اسلامی تہذیب نکاح کی تہذیب ہے۔ جیسے مغربی تہذیب زنا کو پروموٹ کرتی ہے، اسلامی تہذیب نکاح کو پروموٹ کرتا ہے۔ واحد ہمارا دین، صرف تہذیبوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، ادیان کے مقابلے میں بھی دنیا کے جو سارے الگ الگ ادیان ہیں، مذاہب ہیں، ریلیجنز ہیں، ہر ریلیجن یہ کہتا ہے نا کہ شادی بیاہ بیوی بچے ان سے بندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اس لیے ہر مذہب میں ولی کی علامت یہ ہے کہ وہ شادی نہیں کرتا، متقی اور دیندار آدمی وہ ہے جو شادی نہیں کرتا۔ اس لیے ہر مذہب میں آپ دیکھیں گے جو ان کے مذہبی رہنما ہوتے ہیں نا وہ شادی نہیں کرتے۔ ہندوؤں میں جو پنڈت ہوتے ہیں وہ شادی نہیں کرتے، بال برمچاری بن جاتے ہیں اور جوگ لے لیتے ہیں اور سنیاس لے لیتے ہیں، پہاڑوں پہ چلے جاتے ہیں بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے، ان کے حساب سے یہ دینداری ہے۔ بدھسٹوں میں آپ دیکھیں کہ بھکشو ہو جاتے ہیں، بھیک مانگ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، تو جو ان کے بھکشو ہیں وہ شادی نہیں کرتے، بچے ہی نہیں پیدا کرتے۔ آپ جو ہے وہ اس میں دیکھیں، کرسچنز میں دیکھیں، ننز شادیاں نہیں کرتی ہیں، جو پادری ہوتے ہیں وہ شادی نہیں کرتے۔ ان کے ہاں اپنی جنسی خواہشات کو مارنا دین ہے اور نکاح کرنا بے دینی ہے۔ عورت سے نکاح سے بندہ اسلام سے دور ہو جاتا ہے، ان کے حساب سے دین سے دور ہو جاتا ہے، ان کے مذہب سے دور ہو جاتا ہے، اس لیے ان کے یہاں مذہبی لوگ شادی نہیں کرتے۔ ہمارے دین میں الحمدللہ یہ معاملہ نہیں ہے، ہمارا دین الحمدللہ بہت ہی براڈ مائنڈیڈ دین ہے، بہت ہی کھلا ہوا دین ہے، انسان کی فطرت کے عین مطابق دین ہے۔ ہمارے دین میں نکاح کوئی بری چیز نہیں ہے، نکاح سے بندہ اللہ تعالیٰ سے دور نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین فلیتق اللہ فی نصف الباقی، جب کوئی بندہ شادی کر لیتا ہے نا اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ ہمارے نبی ہم کو یہ بتا رہے ہیں کہ شادی کرنے سے نکاح کرنے سے بندہ اللہ سے دور نہیں ہوتا بلکہ نکاح اللہ تعالیٰ سے اور قریب کر دیتا ہے بندے کو۔ فرمایا اس کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، آدھا دین اس کا مکمل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عبداللہ ابن عباس، انہوں نے ایک مرتبہ ایک نوجوان کو دیکھا، اس کو بلایا، پوچھا تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ اس نے کہا نہیں ہوئی ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا تزوج، شادی کر لو، فإن خیرکم اکثرکم نساء، کیونکہ تم میں سب سے جو بہتر تھا اس کی سب سے زیادہ بیویاں تھیں، جو تم میں سب سے افضل تھا اس کی بیویاں بھی سب سے زیادہ تھیں۔ سب سے افضل کون تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور سب سے زیادہ بیویاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں۔ اس لیے اور یہ بتایا کہ بھائی شادی کرنے سے بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلتا ہے، شادی اللہ کے رسولوں کی سنت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے دنیا میں جو رسول بھیجے ان کی بیویاں تھیں اور ان کے بچے تھے۔ سب سے نیک لوگ جو ہے نا وہ انبیاء کرام ہیں، مرسلین ہیں، رسول ہیں، اور ان نبیوں اور رسولوں کی بھی بیویاں اور بچے تھے۔ اللہ جا کیسے جعل لهم ازواج و ذریہ، کہ ان کی بیویاں بھی تھی اور ان کے بچے بھی تھے۔ شادی کرنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت محبوب تھے، ان کے دو بیویاں تھیں۔ حضرت موسیٰ کی بیوی تھی، ہر نبی کی بیویاں تھیں۔ ان بیوی کو چھوڑ کے گئے تھے نا کوہ طور پہ آگ لانے کے لیے، ان کا اہل و عیال ان کے ساتھ میں تھے۔
تو شادی کرنا نبیوں کی سنت ہے، انبیاء شادی کرتے رہے۔ ایک صحابی آئے، وہ بہت مشہور واقعہ ہے 3 صحابہ کا، اس میں سے ایک صحابی نے آگے کیا کہا تھا اللہ کے نبی کی بیویوں سے کہ میں بہت نیک بننا چاہتا ہوں تو ایسا کرتا ہوں کہ میں شادی ہی نہیں کرتا ہوں، شادی نہیں کروں گا، کنوارا رہوں گا زندگی بھر، اور بس اللہ اللہ میں لگا رہوں گا، عبادتیں کرتا رہوں گا، نمازیں روزے کرتا رہوں گا۔ تو اللہ کے نبی کو یہ بات پتہ چلی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اخشاکم باللہ واتقاکم انا، تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، سب سے زیادہ تقوی رکھنے والا میں ہوں۔ ولیکن اصوم وافطر، لیکن میں کبھی روزہ رکھتا ہوں اور کبھی روزہ نہیں بھی رکھتا، میں رات کے کچھ حصے میں نماز پڑھتا ہوں اور کچھ حصے میں اپنے سوتا بھی ہوں۔ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، اور میں عورتوں سے شادیاں کرتا ہوں۔ فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، تو جو میری سنت کو چھوڑ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جس کو میرے راستے پر چلنا ہے تو میرا راستہ تو نکاح کا راستہ ہے،